سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایسا دین ہے کہ اس جیسا دین دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کا احاطہ یہ دین کرتا ہے۔ ہر قسم کے ماحول، ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے افراد کی پوری رہنمائی اللہ جل شانہ نے اس دین کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہے تو اس کے حوالے سے بھی احکامات موجود ہیں کہ اس نے اپنے رب کو کس طرح راضی کرنا ہے، اور اگر کسی کی صحت مکمل نہیں ہے، عام افراد کی طرح وہ تندرست نہیں ہے، کسی بھی قسم کی وہ معذوری کا شکار ہے، تو اس کی بھی مکمل رہنمائی کر دی گئی ہے کہ اس نے کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر باقی جو اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ تم نے ایسے معذور افراد کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور برتاؤ اختیار کرنا ہے۔ 3 دسمبر کو ہر سال دنیا میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر معذور افراد کے ساتھ ہمدردی، ان کی ضروریات کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں وہ مختلف جگہ پر سیمینارز میں، مختلف محفلوں میں وہ کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس نشست میں مختصراً یہ عرض کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس طرح کے افراد کے لیے ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات چھوڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، معذور افراد جن کو خصوصی افراد بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ جو رویہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں 18 سال تک کی عمر کے 60 لاکھ سے زائد بچے وہ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، اور جن میں سے 30% نابینا پن کا شکار ہے، 20% قوت سماعت سے محروم ہے، 10% جسمانی معذوری کا شکار ہے۔ اس طرح یہ ایک سروے ہے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ صرف ہمارے ملک کے اندر ہی ہے، 60 لاکھ کے قریب ایسے بچے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی افراد وہ کس قدر توجہ کے اور معاونت کرنے کے محتاج ہیں۔ یہ والی بات بھی انسان کے ذہن میں کبھی کبھار ایک خیال آتا ہے کہ کسی انسان کو وہ نعمت عطا نہیں فرمائی جو عام افراد کو عطا فرمائی ہے، کسی کو اس طرح کی بینائی نہیں دی، کسی کی
ٹانگ معذور ہے، کوئی قوت سماعت سے محروم ہے، کوئی قوت گویائی سے محروم ہے، بول نہیں سکتا، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی تقسیم ہے اس میں کہیں زیادتی ہو گئی ہو۔ یہ وسوسہ آدمی کو کبھی کبھی آتا ہے، ایک آدمی کو بالکل تندرست پیدا کیا اور دوسرے آدمی کو معذور پیدا کر دیا۔ اور بعض اوقات اس طرح کے اعتراضات وہ مختلف جو دین سے دور لوگ ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کامل اور مکمل پیدا فرمایا، اس میں بھی اس کی حکمت کے کوئی راز ہیں، اور کسی کو اگر وہ اس نے ناقص پیدا فرمایا اس کے بھی راز ہیں۔ تو جب وہ خالق ہے تو اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے پیدا کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس طرح کے جو افراد تھے ان کے ساتھ تمہارا رویہ اور سلوک کیسا تھا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بچے یا جوان یا بوڑھے ہوتے، گھروں میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ، معذور بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، بہن بھائی بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے علاج معالجے میں، ان کے باقی ضروریات پوری کرنے میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے، اور ایسے افراد کو، معذور افراد کو اپنے خاندان کے اوپر، معاشرے کے اوپر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے انتہائی ایک غلط قسم کی ایک غلط فہمی ہے اور ایک حرکت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ عبس کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے محفل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، ان کو تولی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے دور سے کہا اقرئنی وعلمنی مما علمک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جو سکھایا ہے، اس میں سے مجھے سکھائیے، پڑھائیے۔ لیکن دور سے کہا، محفل کے آداب کا لحاظ نہیں کیا۔ وہ پھر بار بار یہ بات کہی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے دین کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ رویہ ناگوار گزرا، اور آپ نے عبداللہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تھوڑا سا اس کو نظر انداز کیا۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ سورہ عبس کی یہ آیات اللہ جل شانہ نے اس وقت نازل فرمائی، اور فرمایا کہ عبس و تولی، حضور کو بعض اوقات اللہ نے مخاطب کے صیغوں سے خطاب کیا، بلایا کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن یہاں پہ غائب کے صیغے سے کہ عبس و تولی، کہ وہ چیم جبی ہوئے، انہوں نے ماتھے پر بل لائے ہیں اور منہ موڑا ہے، نظر انداز کیا ہے، ان جاءہ الاعمی، کہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا ہے۔
وہ نابینا عبداللہ بن ام مکتوم تھا۔ حضور کے بارے میں حضور کو نبی اللہ جل شانہ نے یہ الفاظ تھوڑے سے سخت الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس سے منہ موڑا، اس کو نظر انداز کیا، ماتھے پر بل لائے، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى۔ اور یہ ولی بات بھی مفسرین نے پھر اس کو کافی اس میں بحث کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو عتاب کیوں فرمایا، حالانکہ یہ کفار مکہ جس وقت آپ کے سامنے موجود تھے وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنتے تھے، ایک موقع اور ایک چانس آیا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبداللہ کو چھوڑ دیا کہ عبداللہ تو مسلمان ہے، اس کو بعد میں بھی یہ مسئلہ بتایا جا سکتا ہے جو یہ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ اس وقت جو میرے پاس ہیں شاید یہ بعد میں پھر میرے ہاتھ نہ آئیں، اسلام کی اہم بات جو میں ان سے کر رہا ہوں شاید ان سے دوبارہ کرنے کا موقع نہ آئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو چھوڑ کے ان سے بات جاری رکھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے پھر یہ آیات اتاری کہ ایک نابینا کو آپ نے نظر انداز کیا، اور پھر فرمایا کہ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت حاصل کرتا، پھر نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہ ہے، یہ جو کفار ہیں یہ دل سے طلب سے آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بے پرواہ ہے، فانت له تصدى، تو آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس عبداللہ کو چھوڑ کر وہ تو ایک سچا مخلص آپ کا جانثار ہے، عاشق ہے، وہ خلوص نیت کے ساتھ آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے اس خلوص کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، اس طلب کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وما علیک الا یزکا، آپ پر کوئی یہ لازم بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر سنورتا نہیں ہے، سدھرتا نہیں ہے۔ وما اما من جاءک یسعی وہو یخشی، فرمایا کہ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے، عبداللہ، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے یہ الفاظ بڑے سخت ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ان آیات میں ایک نابینا شخص کی اللہ نے کتنی قدر فرمائی، کو اپنے حبیب کو اس پر عطا فرمایا کہ آپ کو اس کی بات پہلے سننی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی معذور ہے، کسی بھی طرح سے وہ قابل توجہ ہے، تو ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ ایک معذور آدمی وہ کہیں سڑک سے گزرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی اور حاجت اور ضرورت ہے اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور کوئی آدمی اس کی پکار پر اس کو جواب نہیں دیتا، جس حاجت میں وہ جو چاہتا ہے اس حاجت کو پورا نہیں کرتا، تو پھر یہ شخص اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ شخص ہوگا اور اللہ اسے ناراض ہوگا۔ یہ بتا دیا ہمیشہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ تعلیمات ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مذہب میں تو ہر حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ تو گھروں میں اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، ہماری فیملی میں، خاندان میں اگر کوئی بچہ معذور ہے یا کوئی بھی شخص معذور ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا،
وہ اللہ نے اپنی حکمت سے جیسا اس کو پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ خصوصی رعایت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت ایک دیوانی پاگل سی عورت وہاں پہ آئی اور حضور کو اس نے بلایا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ شخص، یہ پاگل عورت ہے، یہ ویسے آپ کا وقت ضائع کرے گی، یا رسول اللہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو چھوڑ کر اس کی بات سنی، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو پاگل عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی برا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور فرمایا کہ کیا پاگل ہے تو انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے، اور اس نے کہا کہ آپ الگ ہو جائیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دور لے گئی، آگے آگے وہ بڑی عورت چل رہی ہے، پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور وہاں جا کر اس نے یہ کہا کہ آپ زمین پر بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر اس نے آپ سے بات کہی، اپنی ساری داستان اس نے سنائی۔ جیسے بات ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ لمبی بات کرتے ہیں، تو اس نے ساری وہ بات، ساری داستان سنائی، تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس کی ضروریات تھی وہ ساری کی ساری پوری کر دی۔ تو یہ معذور افراد، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے سراسر خلاف ہے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کوئی معذور مل جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کے پھر وہ میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں، ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور وہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی بات اللہ اس کے رسول کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا بچہ کسی خاندان میں معذور ہوتا تو لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کو کھانا دینا بھی لوگوں کو برا لگتا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، بالکل آخری رکوع سے پہلے والی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اس طرح کے جو معذور لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم۔ فرمایا کہ جو کوئی نابینا ہے، جو لنگڑا لولا ہے، کوئی اس طرح کا بیمار ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھروں سے کھائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور بیوت آبائکم، اپنے آباء و اجداد کے، دادا نانا کے گھر سے کھائے۔ اور بیوت امہاتکم، اپنی مائیں، دادیاں، نانیاں ان کے گھروں سے کھائے۔ اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھائے۔ اور بیوت اخواتکم، اپنی جو بہنیں ہیں ان کے گھروں سے کھائے۔ اور بیوت اعمامکم، اور بیوت عماتکم، اپنے ماموں، اپنے پھوپھا، اپنی پھوپھی ان کے گھروں سے کھائے۔ جہاں سے بھی کھائے تو فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی نہ سے آزادی ہے، اس کا حق ہے۔ یہ صرف یہ معذور افراد کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا، باقیوں کے بارے میں نہیں۔ باقیوں کے بارے میں تو یہ بتا دیا نا کہ کوئی آدمی دوسرے سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، کوئی چیز لے نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ لیکن معذور افراد کے بارے میں ساری پابندی اٹھا دی، اللہ نے خصوصی ڈسکاؤنٹ دے دیا ان کو کہ ان کو جہاں سے چاہے، جس کے گھر میں چاہے، بلا روک و ٹوک یہ جا کے کھا سکتے ہیں، اور ان گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا پینا جو بھی ان کی ضرورت ہے مہیا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ اور پھر یہاں تک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو عام صحابہ تھے، جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو سارے صحابہ کو جانا پڑتا تھا، جاتے تھے۔ معذور جو افراد تھے
انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کس طرح جہاد میں شریک ہو جائیں، اللہ کی طرف سے تو یہ حکم نازل ہوا ہے۔ تو اس وقت پھر اس طرح کی جو آیات ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور ان کو جہاد میں جانے سے بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ تمہارے اوپر جہاد میں جانا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تم جہاد میں جا کے لڑ بھی نہیں سکتے، اگر کفار کی طرف سے حملہ ہوا تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ تو پھر صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ اپنے گھروں کی چابیاں ان معذور افراد کو دے کر جاتے تھے، اور یہ ان کو عام اجازت تھی کہ تم ہمارے گھروں کو سنبھالو، ان کا خیال کرو، گھروں میں جو بھی چیز ہے تم کھا سکتے ہو، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ خود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ شروع میں کیا، سورہ عبس جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تو وہ 2 سے 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے مدینہ سے باہر، تو پیچھے اس نابینا صحابی کو خلیفہ، اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر کے تشریف لے۔ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذور افراد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ہم خود دیکھیں آج ہمارا رویہ کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ کے اطراف میں ایک بڑھیا رہتی ہے اور نابینا بڑھیا ہے، تو آپ اس کے گھر گئے، عورت سے پوچھا کہ عیسائی اس کی کوئی ضرورت ہوگی، پانی پتہ نہیں کیسے اس کے پاس پہنچتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مختصر کر رہا ہوں، جب اس کے پاس گئے تو پوچھا تو کہا، بڑھیا نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، روزانہ ایک شخص آتا ہے اور صبح آ کر وہ جھاڑو بھی لگا دیتا ہے اور پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے۔ تو ان کو اشتیاق ہوا کہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک دن ایسا کیا، انہوں نے پہرا کیا، اور دوسرے دن ہم گئے تو وہاں بھی اس وقت بھی ایسا تھا، پانی بھرا ہوا ہے، صفائی ہوئی ہے۔ تو 1-2 دفعہ جب ایسا ہوا تو انہوں نے پہرا کیا اور سویرے چلے گئے۔ صحابہ کرام تو سویرے تہجد کیوں کہ اٹھتے تھے، ہماری طرح نہیں اٹھتے تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے، سویرے اٹھے۔ اور جب پہرا کیا تو جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنے میں ایک شخص وہاں سے سارا کام مکمل کر کے نکل رہا ہے، جھاڑو بھی لگا دیا، اس بوڑھیا نابینا کے گھر پانی بھی بھر دیا۔ تو اس وقت پھر جب وہ نکلا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ریاست مدینہ کے سربراہ، وہ جا کر اس معذور بڑھیا کے گھر جا کر جھاڑو بھی دیتے تھے، صفائی بھی کرتے تھے اور اس کی جو ضرورتیں پورے کرتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ جا کر اس کا پانی بھی بھرتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں جو رویہ ہے وہ کتنا عجیب ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ اور آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں سفر میں تھے تو دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، بہت بوڑھا ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے، کون سا مذہب ہے، تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ تو پوچھا کہ کیوں مانگتے ہو، کہا محتاج ہوں، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا، فرمایا کہ آئندہ تم جزیہ نہیں دینا، کیونکہ اسلامی ریاست میں کفار سے جزیہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اس طرح معذور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایک خادم کا بندوبست فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت میں یہ والی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنی اپنی حکومتوں کے دوران وہ اس طرح کا رویہ ان معذور لوگوں کے ساتھ اپنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سارے کے سارے حقوق جو صحیح لوگوں کے دیے جاتے ہیں ان کو دینے چاہیے، بلکہ ایک تندرست آدمی سے ایک معذور آدمی کا خیال زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں
کہ ہر ایک سے کہتے ہیں دعا، ہمارے لیے دعا کرو، تو دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کا کہتے تو ہیں سب کو، لیکن دعا لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے جو معذور افراد ہوتے ہیں ان سے دعا لینے کا بہترین موقع ہوتا ہے اگر ان کی خدمت کریں، کوئی بھی ان کی جو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ وہ معذور سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص کسی کا عذر نہیں ہے، کوئی آدمی بوڑھا ہے، کسی نے روڈ پار کرنا ہے، وہ روڈ کراس نہیں کر سکتا، اور ہمارے یہاں تو اب بڑا عجیب رویہ ہو گیا ہے، سڑک پہ جب گزرتے تو پیدل گزرنے والے کو تو حق ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کئی منٹ تک کھڑا رہتا ہے، گاڑیوں والے وہ سپیڈ سے جاتے ہیں کہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ تو جب بھی روڈ پر اگر کوئی عام آدمی بھی ہو تو وہاں پہ گاڑی روک کر سپیڈ سلو کر دیں، اس کو گزرنے کا موقع دیں، اور اگر خواتین ہوں، بچے ہوں، معذور ہوں تو ان کا خاص خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے مال ہیں ان کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا کہ تمہارے مالوں میں یہ جو مانگنے والے ہیں، جو محروم ہیں، حاجت مند ہیں، ان کا خاص قسم کا حق ہے۔ یہ عام جو مانگنے والے پیشہ ور نہیں، یہ تو آج کل پیشہ بن گیا نا، یہ تو مانگنا سخت گناہ ہے، ان کو دینا بھی برا ہے، لیکن عام جو ضرورت مند ہیں، اس طرح کے معذور قسم کے افراد ہیں جو کما نہیں سکتے، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کی ضروریات کوئی پورے کرنے والا نہیں ہے، تو باقاعدہ طور پر ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ان کا خیال کریں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کو مال دیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو برا سمجھنا انتہائی برا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوں یہ ہمیں تعلیمات ہیں، یہ قرآن و سنت میں جو احادیث، جو قرآن آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں خاص طور پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو حقیر بھی نہیں سمجھنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ ان کو دوائی چاہیے، ان کو دوائی دینی ہے، ان کو لباس چاہیے، ان کو لباس دینا ہے، ان کو کپڑے چاہیے، ان کو کپڑے دینے ہیں۔ اگر گھروں میں چلے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں کسی گھر میں تو ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو دینا لازم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔